بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 9واں سبق جاری تھا اور اس سبق کا عنوان تھا کہ مسلم معاشروں میں الحاد پھیلنے کے اسباب کیا ہے۔ تو اس میں ہم نے پہلے درس میں 5 اسباب بیان کیے تھے، اور وہ پہلے درس میں کہ مغرب کی فکری غلامی، مغربی طرز تعلیم، اور اس طرح اسلام سے ناواقفیت اور اسلامی تعلیمات کے خلاف میڈیا کا پروپیگنڈا، اور 5واں سبق تھا راسخین فی العلم اور علماء اور اتقیاء سے دوری۔ تو یہ 5 اسباب تھے۔ آج کے درس میں ہم مزید 5 اسباب پڑھیں گے۔ تو چھٹا سبب مسلم معاشروں میں الحاد پھیلنے کا یہ ہے کہ ہمارے جو راسخین فی العلم علماء ہیں، یعنی جن علماء سے ہم دینی اور مذہبی حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور وہ عوام کی رہنمائی کر سکتے ہیں، تو ان کی زبان اور ان کا بیان اتنا مشکل ہے کہ جن کی بات کو عام لوگ عوام نہیں سمجھ سکتی۔ اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وہ علماء جو اپنے آپ میں علم میں تو بہت زیادہ مضبوط ہے، جو فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، قرآن و سنت کی صحیح تشریح بھی بتا سکتے ہیں، تاریخی حوالے سے بھی وہ مضبوط ہے۔ جو ملحدین تاریخی حوالے سے خیانتیں کرتے ہیں یا اسلام کے مقدمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، تو ان کو یہ سیدھے سادے الفاظ میں صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، لیکن ان کو موجودہ زمانے کا جو ایک ٹرمینالوجی ہے ان کو علم نہیں ہے، یا ان کو اس میں رسوخ نہیں ہے۔ یعنی موجودہ دور میں جو زبان رائج ہے ہمارے اسکول کالجوں میں، اور جو اصطلاحات آپس میں وہ استعمال کرتے ہیں، یا فلسفیانہ موجودہ اصطلاحات ہیں یا منطقی اصطلاحات ہیں، تو ہمارے علماء اس زبان سے واقف نہیں ہیں اور ان ٹرمینالوجی اور اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی بات کو اور اپنے مقدمات کو، اسلام کے اصل مقدمے کو عام عوام کو، خصوصاً اسکول کالج کے طلباء اور پروفیسر حضرات کو سمجھانے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے، اور ان کو بھی ہماری بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو دینی طبقے کو اس لحاظ سے توجہ کر لی چاہیے، اور تخصصات میں موجودہ زبان خصوصاً جو انگریزی ہے، اور پھر انگریزی میں بھی اتنی مہارت ہو کہ ہم موجودہ جو فلسفیانہ ٹرمز ہے، اور یا ہمارے جو پرانے اصطلاحات ہیں فلسفے کے اور علم الکلام کے، تو ہم آج کے رائج زبان میں ان اصطلاحات کو ایکسپلین کر سکے اور بتا سکے۔ تو یہ چیزیں ہمیں شارٹ کورسز کے ذریعے سے، یا کچھ ورکشاپوں کے ذریعے سے، یا ایسی کوئی چھوٹے چھوٹے رسالے ہو کہ پرانے اور نئے اصطلاحات کا ان میں وضاحت ہو، کہ پرانے فلسفے میں جو ہمارے علماء ان اصطلاحات کو کس زبان سے استعمال کرتے تھے، اور آج کی زبان میں ان اصطلاحات کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرف توجہ ہو، تاکہ علماء کو اپنی بات سمجھانے میں رکاوٹ نہ ہو، اور لوگ جو ہے علماء کی زبان کو آسانی سے سمجھ سکے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں پر بھی توجہ دیں۔ 7واں سبب وہ جو مسلم معاشروں میں الحاد پھیلنے کا سبب بنا ہے، وہ ہے نیو جنریشن، یعنی نوجوان نسل کا میڈیا اور انٹرنیٹ پر بہت زیادہ اور بغیر کسی احتیاط کے، بغیر کسی سمجھ بوجھ کے انٹرنیٹ کے پیجز کو یا انٹرنیٹ کے جو ویب سائٹس ہے اس کا استعمال ہے۔ یعنی ہمارے نوجوان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جس ویب سائٹ پر جا رہا ہوں یا سوشل میڈیا کے جس پیج پر جا رہا ہوں تو وہ پیج کیسا ہے۔ کبھی کبھی تو ملحدین کی طرف سے بھی
ان ویب سائٹوں میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہے جو اب نوجوان نسل کو اپنی طرف کھینچتی ہے. مثلا اس میں جو ہے فحش ویڈیوز، فحش تصویریں، یا بعض پیجز میں جو ہے وہ عورتوں کے فیک آئی ڈیز ہوتے ہیں. تو ایک 18-19 سال کا نوجوان چونکہ اس کو جنسی خواہش کی طرف میلان ہوتا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے، میرے اخلاق کے لیے یا میرے دین اور ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن اس کو بس وہ چیز چاہیے ہوتی ہے اور وہاں پر اس کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے. تو پھر وہ نوجوان وہیں پر جاتا ہے. پہلے تو اس کو ان فحش ویڈیوز اور تصویروں کی لت لگ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ اپنی طرف ان کو ایمان سے بھی محروم کر لیتے ہیں. دوستی لگا کر یا بلیک میل کر کے ان کا مال بھی لوٹا جاتا ہے اور ان کا ایمان بھی لوٹا جاتا ہے. اور یہ لوگ اپنی شناخت بھی چھپا لیتے ہیں، اسلامی ناموں سے آ جاتے ہیں، کسی مولانا کے نام سے آ جاتے ہیں یا لڑکیوں کے نام سے آ جاتے ہیں. تو جو مثلا دین دار ہو یا دینی ذہن رکھنے والے طلباء اور سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی کر لیتے کہ یا چلو اس میں محمد احمد نام ہے یا عبد القادر نام ہے، عبد الرازق نام ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر یا مولانا اور مفتی بھی لگا لیتے ہیں وہ لوگ اس طرح فیک آئی ڈیز میں. تو ایک عام نوجوان سمجھتا ہے کہ شاید یار یہ مولانا ہے، چلے ان کے ساتھ دوستی لگا لو تو ان سے میں دینی مسائل پوچھوں گا. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کو کہیں سے کہیں بہا کر لے جاتے ہیں اور بالآخر وہ خصوصاً یہ لوگ جو مطلب مسلم شناخت میں آتے ہیں تو ان لوگوں کا ٹارگٹ علماء ہوتے ہیں. علماء میں، مدارس میں یا اسلامی ممالک میں خصوصاً پاکستان میں جو مذہبی طبقے میں کمزوریاں ہوتی ہے تو ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ نوجوان نسل علماء سے بدزن ہو جائے، مولوی نام سے ان کو چھڑ ہو جائے، مولوی نام ان کی نظر میں ایک بدنامی کی علامت بن جائے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اور باقی دیگر ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں اور خصوصاً اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ اپنے بچوں میں موبائل دیتے ہوئے یا ان کو لیپ ٹاپ دیتے ہوئے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت سے پہلے ہمیں ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ انٹرنیٹ پر ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے دین کے اور مذہب کے اور آپ کے اسلام کے اور ایمان کے ڈاکو ہیں. تو یہ اویئرنیس جو ہے ہمارے نوجوانوں میں ہونی چاہیے اور ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے لیے نیٹ کو استعمال کرے، انٹرنیٹ کو استعمال کرے، وہ ویب سائٹیں استعمال کرے جو ان کی ضرورت کی ہے، ان کے موضوع کی یا ان کے کسی سبجیکٹ کی یا کسی کتاب کی ضرورت کو پورا کرتی ہے تو انہی کا استعمال کرے. بے دریغ بلا امتیاز یا اپنی خواہشات کے لیے بلا تمیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پیجز کو یا دوستیاں بنانا یا ویب سائٹوں پہ جانا، یہ بالآخر انسان کی جان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے یہ چیزیں، اور ایمان کے لیے تو ہوتی ہی نقصان دہ ہے. تو اس حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے نوجوانوں کو خود بھی اور خصوصاً ان کے اساتذہ کو بھی بتا دینا چاہیے اور آگاہی مہم کے طور پہ. اور والدین کو تو اپنے بچوں کے انٹرنیٹ پر جو ایکٹیویٹیز ہے یہ تو بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھ کر ہمارے کمرے میں ہمارے ساتھ بیڈ میں لیٹ کر جو ہے وہ کہیں اور تو نہیں جا رہا، گمراہ تو نہیں ہو رہا، اس کی اخلاق تو تباہ نہیں ہو رہے. اخلاق کی بربادی پھر انسان کو ایمان کی بربادی تک لے جاتی ہے. 8واں سبب جو بنتا ہے مسلم معاشروں میں الحاد کے پھیلنے کا، وہ مذہب کے نام سے جو تشدد اور انتہا پسندی ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشروں میں بعض خارجیت فکر پھیل گئی ہے اور پائی جاتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ تکفیر کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، مرتد ہے، اور پھر یہ واجب القتل ہے. تو ایسے لوگ پھر جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں
تو ظاہر ہے ان سے ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ان سے ہر طرح کی کوتاہیاں ہو جاتی ہے۔ اسلام کے حوالے سے ان کی اتنی واقفیت نہیں ہوتی کہ کون سی بات جو ہے مجھے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرنی چاہیے اور کون سا کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ تو یہ متشدد فکر کے لوگ پھر ان پہ تکفیر کے فتوے لگا لیتے ہیں، تو اس طرح وہ بدظن ہو جاتے ہیں کہ یار اسلام اتنا سخت ہے، کیا اسلام میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ نکالنے کا فتویٰ جاری کرتا ہے۔ تو یہ نئی نسل اس سے بھی جو ہے متاثر ہو جاتی ہے، یعنی تشدد اور اسی طرح انتہا پسند جیسی فکر جو ایک پنپ گئی ہے، تو یہ بھی سبب بنا ہے کمزور ایمان کے لوگوں کو الحاد کی طرف لے جانے کی۔ اور پھر اس میں میڈیا کا بھی جو ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو متشدد قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر تکفیر کے فتوے جاری کرتے ہیں، تو ان کے بیانات کو، ان کے بیانیے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں میں پھیلایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ تو تمہارا اسلام اتنا سخت ہے کہ چھوٹی بات پر بھی کافر بن جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور واجب القتل بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے خصوصاً علماء کی کہ ہم اسلام کا وہ حسین اور خوبصورت چہرہ پیش کریں کہ اسلام تو بہت خوبصورت دین ہے اور اسلام تو بہت نرم دین ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں تو کسی قسم کا جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات، ہم خارجی نہیں ہیں، ہم خوارج نہیں ہیں کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ ہم معتزلہ نہیں ہے کہ مرتکب کبیرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اگرچہ کفر میں داخل نہیں ہوتا لیکن وہ مسلمان اور کافر بھی نہیں رہتا۔ ہم تو اہل سنت والجماعت ہے، ہم تو اسلام کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرا بندہ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اگر میرا بندہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے، یہ خلا بھر کر بھی گناہ لائیں، لیکن ایک دفعہ وہ مجھ سے پشیمانی میں کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ ہو گئی، پشیمانی کا اظہار کر دے، تو میں اتنے گناہ بھی ایک ہی دفعہ کی معذرت سے معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اسلام کا وہ خوبصورت چہرہ اور اسلام کا جو اصل مقدمہ اور اصل فتویٰ ہے وہ بتا دینا چاہیے، اور جو انتہا پسندی اور تشدد مذہب کے نام سے جو فکریں ہیں تو ہم ان کی نشاندہی کریں کہ بھائی یہ اسلام کی ترجمانی یہ نہیں ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ بھی ایک اسلامی معاشرے سے نفرت کا نتیجہ بنتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر انسان الحاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ نوواں جو سبب ہے وہ ہے مسلم معاشروں سے ادارہ تصوف کا ختم ہو جانا، تزکیہ نفس کا ختم ہو جانا۔ چونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکانا اور دل سے ان کو قبول کرنا یا اللہ کی عبادت کی لذت کو محسوس کرنا، اس کے لیے ضروری ہے تزکیہ نفس، کہ نفس پاکیزہ ہو، انسان کا اندر صاف ہو، انسان میں اللہ اور رسول کی محبت ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت محبت کے جذبے سے کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے تو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، وہ پھر غیر محسوس جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے جب نفس پاک ہو اور محبت کا جذبہ ہو اور دین اسلام پہ عمل کرنے کا جذبہ اندر سے ہو، جذباتی مطلب ایک ریلیشن ہو اللہ رسول اور دین کے ساتھ، تو پھر اس میں غیر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات پہلے مشائخ اور صوفیاء حضرات پیدا کرتے تھے تزکیہ نفس کر کے، لیکن ادارہ تصوف ابھی کمزور ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں بھی جو ہے تصوف کی طرف اور تزکیہ نفس کی طرف ابھی رجحان نہیں ہے۔ تو ایک ظاہری طور پر یا ریشنلی طور پر یا عقلی طور پر اگر آپ اسلام کے ساتھ ریلیٹ ہے اور جڑے ہوئے ہیں،
لیکن یہ کہ عقل تو پھر انسان کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے، منطق تو انسان کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے، لیکن آپ کا اگر قلبی تعلق نہیں ہے اور وہ احساس نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت آپ محسوس نہیں کرتے تو شیطان کو گمراہ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ماضی میں صوفیاء نے جو ہے وہ آ کر پورے کے پورے علاقوں کو پلٹ دیا اور کفر سے ان کو اسلام میں داخل کر دیا اور غیر محسوس کو محسوس کرایا اور تزکیہ نفس کے ان درجوں تک لوگوں کو پہنچایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت کو محسوس کرے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کیا فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ درجہ نصیب نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو عبادت میں تو پھر کیا کرو؟ پھر یوں یہ ہو احساس کہ فإنہ یراک، کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس درجہ احسان تک پہنچنا یہ تصوف اور تزکیے کے ذریعے سے ہوتا تھا، لیکن اب یہ ادارہ چونکہ ٹوٹ گیا ہے، ختم ہونے کو ہے اور احساس تک نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کا بھی، تزکیہ نفس کا بھی قرآن و حدیث میں بار بار حکم ہے، مرتبہ احسان کے حصول کا بھی احادیث میں بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ کر لینی چاہیے، خود کو بھی تزکیہ نفس کے ساتھ اور اس سلسلے کے ساتھ، صوفیاء کے سلسلے کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اور عوام میں بھی ایسے حلقوں کا رواج عام ہونا چاہیے کہ عوام بھی وہ اسلام کی اس خوبصورتی کو اور اسلام کی اس لذت کو، بہترین اور خوش ذائقے کو جو ہے وہ محسوس کر سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں ادارے تصوف کو دوبارہ سے زندہ کرنا پڑے گا اور ہمیں اس میں کام کرنا پڑے گا۔ 10واں جو سبب بنتا ہے مسلم معاشروں میں الحاد پھیلنے کا، وہ ہے فقر و فاقہ، یعنی معاشی تنگی۔ جس طرح احادیث میں بھی آتا ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی انسان کو کفر تک پہنچائیں۔ جب انسان پہ معاشی تنگی آتی ہے اور خود جو ہے ہاتھ تنگ ہوتا ہے اور بیوی بچے ان سے جو ہے وہ روٹی مانگے، روزی مانگے، کپڑے مانگے، اپنی ضرورتیں مانگے، اور انسان جو ہے وہ اس سے عاجز ہوتا ہے، کر نہیں سکتا، یا ماں باپ بیمار ہے یا بیوی بچے بیمار ہیں لیکن اس کے علاج کی وہ توفیق نہیں رکھتا اور تنگ دست ہوتا ہے، تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور جب مایوس ہوتا ہے تو پھر مایوسی میں وہ پھر شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے۔ اور اس میں یہ سے بھی ہے کہ ملحدین کی طرف سے اور قادیانیوں کی طرف سے اور کرسچن کچھ ایسے مطلب ٹرسٹ ہے، این جی اوز ہیں جو ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کر ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی طرف وہ کھینچ لیتے ہیں اور پھر ان سے اسلام کو اور ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ تو ظاہر انسان فقر فاقہ اور تنگ دستی میں مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر غیر مسلم اور اس طرح کے ملحد جو این جی اوز ہے ان کے ساتھ تعاون بھی کر لیتے ہیں، تو پھر وہ انہی کی بات مانتے ہیں۔ تو ہم علماء کو چاہیے کہ ہم یعنی ایک تو ہم سماجی ایکٹیویٹیز بھی رکھیں، صرف علمی اور صرف دعوتی اور صرف اصلاحی نہیں، بلکہ ہمارے پاس ایسا بھی انتظام ہونا چاہیے کہ ہر محلے میں جو ہے مسلم ایک چھوٹی سی جماعت ہو اور چھوٹا سا ٹرسٹ ہو، اور دیندار لوگ اس بات کی فکر کریں کہ میرے پڑوس میں، میرے محلے میں کوئی ایسا آدمی تنگ دست تو نہیں ہے، یا کسی اور بیوہ عورت یا غیر شادی شدہ عورت یا اس طرح کے کوئی بھی شخص تنگ دست تو نہیں ہے کہ وہ خودکشی کے قریب ہے، ایسا تنگ دست تو نہیں ہے میرے آس پاس پڑوس میں کہ وہ اسلام چھوڑنے کے قریب ہے اور وہ کسی اور کے ہاتھوں چھڑنا ہے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور دینداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کا بھی جو ہے وہ انتظام کرے کہ ہمارے مسلمان بھائی فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی وجہ سے جو ہے
وہ الحاد کا اور ارتداد کا شکار نہ بنے۔ اس طرح علماء کو اس حوالے سے بھی عوام میں یہ اویئرنس پیدا کرنا چاہیے، یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ دیکھیں اسلام میں کیا ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو شکر، اور اگر اللہ نے نہیں دیا اور آزمائش آئی، تنگ دستی آئی ہے، تو پھر ہے صبر۔ تو عوام میں ہم شکر کا جذبہ پیدا کریں، عوام میں ہم صبر کا جذبہ پیدا کریں کہ حالات تو آئیں گے اور پچھلوں پر بھی آئے ہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا تو صبر کے درجات اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں دیے، دنیا میں اگر نہ بھی ملے تو آخرت میں تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ہر عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو محدود ہے، وہ لیمیٹڈ ہے۔ کسی کے 10 نیکیاں ہیں، کسی کے 100 نیکیاں ہیں، کسی کے 700 نیکیاں ہیں، کسی کی جو ہے وہ 1000 نیکیاں ہیں، لیکن صبر ایک ایسی عبادت ہے اور صبر ایک ایسا جذبہ ہے، صبر ایک ایسا اندرونی اخلاق ہے انسان کے اندر کہ جو قرآن کریم کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیں گے۔ تو صبر کا جذبہ پیدا کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح تنگ دستوں اور اس طرح فقر و فاقے سے تنگ لوگ جو خودکشی کے قریب ہے یا ایمان چھوڑنے کے قریب ہے، تو مسلم کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے ایسے بھائیوں کو ڈھونڈے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرے کہ کہیں پر میرا ایک مسلمان بھائی یا میری ایک مسلمان بہن یا ماں جو ہے وہ فقر و فاقے سے الحاد کا اور ارتداد کا شکار نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک وجہ، فقر و فاقہ بھی ایک وجہ بنتی ہے الحاد اختیار کرنے کا۔ یہ تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ اسباب یہ جمع کیے گئے تھے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں لیکن یہ عمومی اسباب ہے۔ تو اللہ تعالی ہم اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان اسباب کو پر غور کریں اور ان میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں، اور عوام میں بھی اس کے اویئرنس اور معلوماتی یعنی احساس کا کوئی پروگرام ہو، جدوجہد ہو، کوشش ہو تو دعوت چلائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔